الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز، عادات طیبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے۔ آپ فرماتے تھے، میں بندہ ہوں اور بندوں کے مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست یعنی بیٹھک اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑو بیٹھ کر۔ زاد المعاد۔ ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر سرین پر بیٹھنا اس بیٹھنے کے مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ قاضی ایاز صاحب مواہب کہتے ہیں، کھانے کے لیے اس طرح بیٹھنا مستحب ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور دونوں قدموں کی پشت پر نشست کر کے یا اس طرح کے داہنے پاؤں کو کھڑا کرے اور دائیں پاؤں اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع و ادب کی خاطر بائیں قدم کے اندر کی جانب کو داہنے قدم کی پشت پر رکھتے تھے۔ مدارج النبوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ بتاتے تھے۔ اگر چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ کبھی نہ فرمایا کہ کھانا برا ہے، ترش ہے یعنی کھٹا ہے، نمک زیادہ ہے یا کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے۔ مدارج النبوہ۔ فائدہ: اس جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا غلطی اور خلاف اتباع سنت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں تذکرتاً برائی بتائیں اور کہیں کہ برا پکا ہے اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی پکانے والے کی دل شکنی ہے، اگر ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ مدارج النبوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ زاد المعاد۔ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے۔ زاد المعاد۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی ہی میں ہوتی ہے۔ خصائل نبوی، نشر الطیب، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ۔ آپ جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہیں پھراتے۔ نشر الطیب۔ حدیث: کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی، مسلم۔ بعض روایت میں ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے تھے،
اس کے بعد شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا، خصائل نبوی۔ اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے تھے۔ طبرانی خصائل نبوی۔ کھانے یا پینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھونک نہیں مارتے اور اس کو برا جانتے۔ ابن سعد۔ آپ کھانے کو کبھی نہیں سونگھتے اور اس کو برا جانتے۔ نشر الطیب۔ کھانا اگر ایک قسم کا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا، چاہے برتن ایک ہی ہوتا، تو بلا تعمل دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ زاد المعاد۔ جب کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ نے ہمیں جو رزق عنایت فرمایا اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ۔ ترجمہ: اے بہت بخشنے والے۔ جب آپ کھانا تناول فرما چکتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شمائل ترمذی۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہاں فائدے کے طور پر ایک بات یہ ذکر کرنا مناسب ہے کہ یہاں دعا میں شمائل ترمذی کا حوالہ ہے اور اس میں من المسلمین بتایا ہے، جبکہ شمائل ترمذی میں ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داود میں یہ روایت ہے، وہاں من کا لفظ نہیں ہے، وجعلنا مسلمین کا لفظ ہے۔ اس لیے روایت جو اصل ہیں اس کی اتباع میں ہمیں وجعلنا مسلمین پڑھنا بہتر ہوگا، اولا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے اور توفیق دے، آمین۔ جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ ارشاد فرماتے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ بخاری، زاد المعاد، شمائل ترمذی۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو بہت ہی عمدہ، بڑی بابرکت انداز میں ہو۔ ہم اس دسترخوان کو یہ سمجھ کر نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور یہ کہ ہم اس سے مستغنی ہو گئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدعو ہوتے، یعنی دعوت ہوتی، تو داعی کے حق میں یعنی دعوت کرنے والے کے حق میں ان الفاظ سے ضرور دعا فرماتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ زاد المعاد، مدارج النبوہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیتے۔ ایک روایت میں اعضائے وضو پر ہاتھ پوچھنا بھی آیا ہے۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی کہنے والے کو، سننے والوں کو اور اقوام عالم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ بار بار ان کو پڑھنے کی، دلوں میں اتارنے کی، سمجھ کر کے اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔